أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اندھیروں سے نکال کر یعنی کفر و شرک کے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف یعنی اسلام کی طرف لے آتا ہے، اور جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے ان کے دوست طاغوت ہیں جو انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ اہل جہنم ہیں اور وہ ہمیشہ إذا ما قالني ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني أسلي النفس بالآمال من حين إلى حين وأنسى ما وراء الموت ماذا بعد تكفيني كأني قد ضمنت العيش ليس الموت يأتيني وجاءت سكرة الموت الشديدة من سيحميني نظرت إلى الوجوه أليس منهم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ گرامی قدر سامعین، محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں اور بیٹوں، سیدنا عبد الرحمن بن حسن رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ یوما، کہ رسول گرامی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک دن وضو کر رہے تھے، فجعل اصحابہ یتمسحون بوضوئہ، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم آپ کے وضو سے گرنے والے پانی کے قطرے وہ اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے جسم پر، چہرے پر مل رہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما یحملکم علی ھذا، کہ اے میرے صحابہ تم ایسا کیوں کرتے ہو کہ وضو آپ کر رہے ہیں اور جو قطرے پانی کے گرتے ہیں
صحابہ کرام زمین پر نہیں گرنے دیتے اور آگے شوق سے آگے بڑھ کر اپنے ہاتھوں میں لے کر جسم پر مل رہے ہیں. تو آپ نے پوچھا ایسا کیوں کرتے؟ تو سب نے ایک ہی جواب دیا، حب اللہ و حب رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی محبت تھی. آپ کے لب مبارک کو بھی وہ باعث برکت سمجھتے اور اپنے جسم پر مل لیتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کو آپ جب سوتے تو آپ کو بہت پسینہ آتا تھا، کہ آپ کا مزاج تھا کہ آپ کو سوتے ہوئے پسینہ بہت آتا تھا. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پسینے کے قطرے محفوظ کر لیتے شیشی میں، تو اس کو بطور خوشبو استعمال کرتے اور فرماتے کہ آپ کے پسینے سے اس طرح خوشبو آتی ہے کہ جس طرح کستوری کی خوشبو ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو اتنا سچا پیار تھا، اتنی محبت تھی کہ وہ آپ کے دیدار کو، آپ کے دیکھنے کو ترستے تھے. آپ کے ایک صحابی آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر اللہ عز و جلال نے ہمیں جنت عطا کر بھی دی تو دنیا میں تو ہم اس طرح کرتے ہیں، جب گھر میں پریشان ہوتے ہیں، کبھی ہمیں کوئی دکھ پہنچتا ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، تو ہم مسجد کی طرف دوڑتے ہیں اور آپ کا چہرہ انور دیکھ لیتے ہیں، آپ کا دیدار کر لیتے ہیں، تو ہمیں تمام غم بھول جاتے ہیں، ہمیں خوشی اور مسرت وہ مل جاتی ہے، سکون مل جاتا ہے. لیکن جب آپ جنت میں جائیں اور ہمیں بھی اللہ جنت عطا فرما دے تو آپ کو تو بہت اونچا مقام ملے گا، اور ہم تو عام امتی ہیں، ہمیں آپ سے نیچے مقام ملا تو جنت میں پھر ہم آپ کا دیدار کیسے کر سکیں. آپ اندازہ لگائیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنت کی ساری نعمتیں اور سارے احسانات جس کے بارے میں آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ ایسی جگہ ما لا عین رأت، کسی آنکھ نے آج تک اس کو پورا دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، اور نہ کوئی کان اس کو سن سکا، ولا خطر علی قلب بشر، اور آج تک کوئی بھی انسان جنت کا نقشہ نہیں بنا سکتا. دنیا میں بڑے لوگوں نے کوشش کی کہ جنت ایسی ہوگی، ایسی ہوگی، ایسی ہوگی، لیکن یہ سب 2 نمبر جنتیں ہیں. جنت صرف وہی ہے جو اللہ عز و جلال نے بنائی ہے، اور کوئی بڑے سے بڑا انجینئر اپنے دماغ سے سوچ کر اس کا نقشہ بھی نہیں بنا سکتا ہے. اس جنت کی اتنی نعمتیں، لیکن صحابہ کرام کو ایک ہی غم اور پریشانی ہے کہ کیا جنت کے اندر ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی یا نہیں ہوگی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، المرء مع من احب. قیامت کے دن
اللہ تمہیں بھی جنت میں ان کے ساتھ ہی رکھیں گے جن کے ساتھ تمہیں محبت ہے۔ یہ حدیث بیان کر کے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی اس طرح کے جذبات اور ایمان کا نور پیدا فرمائے۔ کہنے لگے لوگوں سن لو، پھر سیدنا انس اس حدیث کو بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں لوگوں سن لو، انا احب رسول اللہ، انا احب ابا بکر، انا احب عمر، کہ لوگوں میرے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، میرے محبوب ابو بکر صدیق ہیں، میرے محبوب عمر بن خطاب ہیں، اس امید پر کہ اللہ عز و جلال جنت میں ان کی رفاقت اور ان کا ساتھ نصیب فرمائے گا۔ صحابہ کرام کو وہ جنت نہیں لگ رہی جس کے اندر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ۔ اتنا پیار تھا صحابہ کرام کو کہ آپ کے جسم کے ساتھ لگی ہوئی چادر لینا اپنے لیے تبرک اور برکت سمجھتے۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یہ جو اوپر آپ نے چادر لپیٹی ہوئی ہے یہ مجھے دے دیں۔ اور عام طور پر اس وقت جو لباس تھا زیادہ فراوانی نہیں تھی، دو ہی چادریں آپ بھی اور صحابہ کرام بھی پہنتے، ایک نیچے باندھ لیتے اس کو ادار کہتے تھے، اور ایک اوپر جسم کے لپیٹ لیتے اس کو ردا کہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، آپ کی سنت طیبہ تھی۔ ہم نے چند سنتوں کو اختیار کر لیا ہے اور آپ کی باقی سنتیں چھوڑ دی ہیں۔ 4-5 کے اوپر ہم اپنے مسلک اور اپنے منہج کو قائم کر دیا اور باقی ساری زندگی آپ کی چھوڑ دی۔ آپ کی سنت مبارکہ یہ تھی کہ کوئی آپ سے سوال کرتا، کچھ مانگتا، آپ کے پاس اگر وہ چیز ہوتی تو آپ اس کو عطا کر دیتے، خالی ہاتھ نہیں موڑتے۔ آپ نے اپنے جسم کے اوپر والی ردا چادر اس کو اتارا، اس آدمی کو دے دی۔ وہ دوسرے سارے اس کو ڈانٹنے لگے، کہنے لگے تجھے پتہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ہی تو چادر تھی اوپر لپیٹنے والی، اور تجھے یہ بھی پتہ ہے کہ آپ کے پاس جو چیز ہوتی ہے کوئی مانگتا ہے تو آپ اس کو دے دیتے ہیں، تجھے یہ بھی پتہ ہے کہ آپ کے پاس کپڑوں کی فراوانی نہیں، اور پھر وہی ایک چادر تھی اوپر جو لپیٹتے تھے وہ آپ نے لے لی۔ آپ اس کی بات سنیں۔ وہ کہنے لگا کہ میں اپنے ورثاء کو وصیت کر کے جانے لگا ہوں کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو کفن میں جو جسم کو سب سے اندر چادر جو جسم کو لگے وہ میرے کفن میں اس چادر کو شامل کر دینا کہ اللہ عز و جلال اس کی برکت سے مجھے معاف کر۔ ایسا پیار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو، سچا ایمان اور سچی اتباع اور خالص محبت، شعوری محبت، ایسا کیوں نہ ہو کہ آپ سے تو پتھر اور پہاڑ بھی محبت کرتے ہیں۔ صحابہ کرام اور ہم جو امت ہیں، ہم تو انسان ہیں اور مسلمان ہیں اللہ کی توفیق سے۔ اس ہستی سے پتھر اور پہاڑ بھی پیار کرتے ہیں۔ آپ سنتے ہیں علماء کرام سے، صحیح بخاری اور مسلم میں یہ حدیث ہے کہ آپ کو پہاڑ پر چڑھے اور اس نے پیار میں جھوما اور حرکت کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت کہ آپ ٹھہر جاؤ،
تمہارے اوپر اللہ کا رسول بیٹھا ہے، صدیق بیٹھا ہے، تو شہید بیٹھے ہیں، اور آپ نے فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ احد پہاڑ وہ ہے کہ جس سے ہم بھی محبت کرتے ہیں اور یہ ہمارے ساتھ بھی محبت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں مکہ کے بازاروں میں، گلیوں میں ایک پتھر کو جانتا ہوں، پہچانتا ہوں، جب بھی اس راستے سے نکلتا تھا تو وہ مجھے سلام کہتا تھا۔ پتھر بھی آپ کو سلام کہتے ہیں۔ ایسی ہستی کے ساتھ پیار کیوں نہ کیا جائے جن کے ساتھ پیار درخت بھی کرتے تھے اور خوش تنے بھی کرتے تھے۔ آپ نے علماء سے سنا ہوگا، صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں مسجد نبوی میں منبر نہیں تھا، تو آپ قبلے کی طرف ایک ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر، جو کھجور کا تنا تھا اور اس کو ستون بنایا ہوا تھا، اس کے ساتھ ٹیک لگا کر آپ خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ بعض صحابہ کرام نے کہا الا نبنی لک منبرا، ہم آپ کے لیے ایک منبر بنا دیتے ہیں تاکہ آپ اس پر بیٹھ کر، اس پر کھڑے ہو کر خطبہ دیں، تاکہ دور کے بیٹھنے والے لوگ آپ کو دیکھ سکیں اور آپ زیادہ کھڑے ہونے سے تھک بھی نہ جائیں۔ کہ لوگوں کا رش بڑھ گیا اور آپ صرف نیچے کھڑے ہوتے تو پیچھے آواز نہیں جاتی، پیچھے آپ نظر نہیں آتے، اور کھڑے کھڑے تھک جاتے ہیں، تو آپ کے لیے ہم ایک منبر بنا دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، بنا دیں۔ آپ کے لیے 3 سیڑھیوں والا منبر بنا دیا گیا۔ جب آپ اپنے کمرے سے نکلے اور وہ کھجور کے تنے کے آگے سے گزر کر منبر پر آ کر بیٹھے تو کیا ہوا؟ چند دن یا چند سال کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر، اس کو ہاتھ لگا کر آپ خطبہ دیتے رہے۔ وہ رونے لگا، اس سے رونے کی، سسکیوں کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ مسجد میں شور برپا ہوا کہ یہ ستون بلبلا رہا ہے، اس طرح غم اور جدائی میں رو رہا ہے جیسے کوئی اونٹنی، کوئی ماں اپنے بچے کو گم پالے تو وہ روتی اور بلبلاتی۔ کبھی کسی ماں کا بچہ گم ہو تو اس کی کیفیت دیکھا کریں۔ اس طرح اس ستون سے رونے کی آوازیں سیدنا جابر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں ذرا پیچھے والے صفوں میں تھا تو میں نے وہاں بھی اس ستون کے رونے کی، بلبلانے کی آواز سنی۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، آپ اپنے منبر سے اترے اور ستون کے ساتھ اپنا جسم لگا دیا، اپنی آغوش میں لے لیا، ساتھ لگ گئے، اس کو تسلی، اس کو سہارا، اور وہ اونچی آواز سے روتا روتا آہستہ آہستہ، جس طرح آخر میں ہچکیوں کی آواز آتی ہے جب بچہ خاموش ہوتا ہے، اس طرح آخری ہچکیاں لے کر وہ خاموش ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اس کو تسلی نہ دیتا، میں اپنا جسم اس کے ساتھ لگا کر اس سے پیار نہ کرتا،
تو میرے صحابہ قیامت کے دن تک یہ ستون یہ روتا رہتا. یہ حدیث جب سیدنا حسن بصری رحمہ اللہ بیان فرماتے تھے، ذرا غور کریں، کہتے تھے یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہونے والوں، اے مومنوں، یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو، یہ خوشتنا کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں رونے لگا تھا، اور اس کو کتنا شوق تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا. وَأَنْتُمْ أَشَدُّ اشْتِيَاقًا إِلَىٰ لِقَاءِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَرُؤْيَتِهِ، تمہارے اندر تو اس بے جان ستون سے بھی زیادہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات اور دیدار اور دیکھنے کا شوق ہونا چاہیے. اس پیغمبر کے ساتھ ہماری محبت کیوں نہ ہو؟ صحابہ کرام آپ کے ساتھ محبت کیوں نہ کریں کہ انہوں نے ہمیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے، جہنم سے بچانے اور جنت کا راستہ دکھانے کے لیے انہوں نے اپنے جسم کی قربانی دی، اپنی راحت کی قربانی دی، اپنا خون بہایا، انہوں نے گالیاں کھائیں، اور انہوں نے اپنی زندگی میں اس طرح ساری زندگی قربان کر دی کہ میری امت کا کوئی شخص یہ جہنم میں نہ چلا جائے. ہم اس سے کیوں محبت نہیں کرتے؟ جب قیامت کا دن ہوگا سب نبی اور سب لوگ کہہ رہے ہوں گے نفسی نفسی. سیدنا ابراہیم خلیل بھی کہیں گے نفسی، یا اللہ مجھے میرے اوپر رحمت فرما. سیدنا آدم علیہ السلام، سیدنا نوح علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام. لیکن اگر کوئی شخص، کوئی عظیم ہمارا محبوب اور سب سے بڑے خیر خواہ، رحمت للعالمین، خطیب الانبیاء، خاتم النبیین، سید الاولین والآخرین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن صرف وہ ہستی ہوں گے کہ جو نہ اپنی بیٹی کے لیے نہ اپنے نواسوں کے لیے، ان کو اگر اس وقت یاد آئے گی تو پوری کی پوری امت یاد آئے گی. رب امتی رب امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت کو بچا دے. کیا ہمیں ان سے محبت نہیں کرنی چاہیے؟ ایسا شخص رات کو تہجد میں اٹھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات سے گزرتے ہیں، ان کی دعا پڑھتے ہیں. جب وہ دعا کر رہے تھے اے اللہ اگر تو ان کو بخش دے تو تو بڑا مہربان ہے، اے اللہ تو غالب حکمت والا ہے. اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا پڑھتے ہوئے تہجد میں کون سی دعا؟ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں سے محبت کتنی ہے؟ آئیے ذرا ہم اپنا جذبہ دیکھ لیں، جذبہ دیکھ لیں. ہم یہ سمجھتے بھی ہیں شاید، اور ہماری یہ بدقسمتی بھی ہے، ہم کہتے ہیں کہ بس ہم بھی جنت میں جائیں، باقی جو بھی ہمارے خلاف دوسرے گروہ ہیں، مسلمان ہیں، گناہگار ہیں، کمزور ہیں، یا ہمارے اوپر کوئی زیادتی کر دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ سارے جہنم میں جائیں اور میں اکیلا ہی جنت میں جاؤں. نبیوں کا یہ طریقہ نہیں تھا. کیا کہہ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام؟
فمن تبعنی فإنہ منی، اے اللہ جو میرے پیچھے چلا وہ تو مجھ سے ہے ہی ہے، وہ تو میرا ہے ہی ہے، وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اے اللہ جو میری نافرمانی کر دے میں اس کے لیے تیری پکڑ اور جہنم نہیں مانگتا، بلکہ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ تو بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے، تجھے کام پوچھنے والا ہے کہ تو نے فلاں کو معاف کیوں کیا۔ جب یہ دعائیں ان دونوں پیغمبروں کی آپ تہجد میں پڑھ رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، آپ رونے لگے، شدت سے روئے تو اللہ عز و جلال نے سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو اسی وقت بھیجا کہ جاؤ میرے پیارے کے پاس ان سے پوچھو ما یبکیک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں رو رہے، آپ کیوں رو رہے؟ جبرائیل علیہ السلام آئے، پوچھا آپ نے کیا کہا؟ دنیا کا کوئی غم نہیں، اپنی زندگی کا کوئی غم نہیں، آپ کے بیٹے بھی فوت ہوئے تھے، بیوی بھی فوت ہوئی تھی، لیکن نہیں، آپ کی فقیرانہ زندگی تھی، آپ کی بیویاں آپ سے مانگتی تھی کہ ہمیں کچھ دو، آپ نے کچھ نہیں مانگا۔ پوچھا اللہ پوچھ رہے ہیں ما یبکیک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رو رہے؟ تو آپ نے فرمایا امتی امتی، اللہ میری امت پہ رحم فرما، میں اپنی امت کی بخشش کے لیے رو رہا ہوں، میری امت کو بخش دے۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے پاس گئے تو اللہ عز و جلال نے کیا پیغام دیا؟ سنیں یہ پیغام اور اپنی ایمان کو تازہ کریں، اپنے نصیب پر خوش ہوں، اللہ ہمیں اس امت کے اندر شامل فرما دے۔ کہا میرے نبی کو پیغام دے دو اِنَّا سَنُرْزِيكَ فِي أُمَّتِكَ یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں قیامت کے دن خوش کر دیں۔ جب آپ خوش ہو جائیں گے اِنَّا سَنُرْزِيكَ فِي أُمَّتِكَ یا محمد، جب آپ خوش ہو جائیں گے نا تو پھر ہم آپ کو چھوڑیں گے۔ اللہ کہتے ہیں بتا دو کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس پیغمبر سے ہمیں محبت کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ کوئی ہمارے اوپر تھوڑا سا احسان کر دے تو ساری زندگی ہماری نگاہیں نیچی ہو جاتی ہیں کہ اس نے میرے اوپر یہ احسان کیا۔ اور یاد رکھیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں ہمارے لیے سب کے لیے اللہ عز و جلال کا سب سے بڑا احسان ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے سب سے بڑا اور مؤکد احسان کیا ہے کہ وہ تمہارے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر تمہارے اوپر احسان کیا ہے، اس کو بھیجا ہے۔ تو صحابہ کرام کو آپ کے ساتھ بہت محبت تھی۔ میں یہ حدیث شروع کی تھی کہ صحابہ کرام آپ کے پانی کا آپ کے وضو کے قطرے اپنے جسم پر ملنے لگے۔ آپ نے پوچھا ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو کہنے لگے حب اللہ و حب رسول، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ حدیث مکمل کرتا ہوں انشاءاللہ۔ آپ نے فرمایا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ پانی کے قطرے جسم پر مل کر
محبت کے انداز، محبت کے تقاضے پورے ہو جائیں، ٹھیک ہے، یہ ایک محبت کا انداز ضرور ہے، لیکن اس سے آپ نے منع نہیں کیا تھا۔ آپ نے ان کے جذبات کو حقیقت کی طرف موڑنے کی کوشش کی اور صحیح رہنمائی کی۔ کرتے بھی کیوں نہ، آپ تو اپنی امت پر اس طرح تھے جس طرح مہربان باپ ہوتا ہے۔ انما انا لکم بمنزلۃ الوالد اعلمکم کل شیء، آپ نے فرمایا لوگوں میں تمہارے باپ کی طرح ہوں، تمہیں ہر چیز سکھاتا ہوں، یہاں تک کہ صفائی اور استنجا کا طریقہ بھی تمہیں سکھاتا ہوں۔ باپ تھے، اور سب سے بڑا خیر خواہ بیٹے کا، نوجوان بیٹے بھی سن لیں، تھوڑی سی ہوش آتی ہے، دوستیاں شروع ہوتی ہیں، تو پھر ان کو ماں کی نصیحتیں بھی اچھی نہیں لگتی اور باپ کی نصیحتیں بھی اچھی نہیں لگتی، اور آرسی پھرنے والے دوستوں کی باتیں وہ ان کو زیادہ خوبصورت لگتی ہیں۔ لیکن یاد رکھ لیں، جتنی خیر خواہی آپ کے باپ کے اندر ہے، جتنی خیر خواہی آپ کی ماں کے اندر ہے، کسی اور کے اندر نہیں ہوتی۔ اور یہ تو رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ او یحبہ اللہ ورسولہ، کہ میرے صحابہ اگر تم چاہتے ہو، اگر تمہیں خوشی ہے کہ ہماری اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت قائم ہو جائے، کیسی محبت؟ جو دونوں طرفہ محبت ہو، دونوں طرف۔ بھائی دیکھیں، اگر ایک آدمی کہتا رہے کہ مجھے اس سے بڑی محبت ہے، بڑی محبت ہے، اور وہ دوسرا کہے کہ نہیں جی یہ میرا دشمن ہے، اس محبت کا فائدہ ہے؟ کل یدعی، وہ ہمارے ادب کی کتابوں میں یہ لکھا ہوتا ہے شعر، کل یدعی وصلا للیلی ولیلی لا تقر لهم بذاکی، کہ سارے کہتے ہیں کہ مجھے ہمیں لیلا سے محبت ہے، لیلا سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتی ہے مجھے کسی سے بھی نہیں۔ محبت وہ ہوتی ہے جو دونوں طرف سے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ محبت کرتے تھے، اور صحابہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، کیا کہتے تھے؟ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑا اور کیا کہا؟ اللہ اکبر، اس کائنات کا، دنیا کا سب سے عظیم آدمی سیدنا بلال کے، سیدنا معاذ کے ہاتھ کو پکڑ کر کیا کہہ رہے ہیں؟ انی احبک یا معاذ، معاذ تو میرا محبوب ہے۔ کیسا خوش قسمت ہے معاذ، کیسے خوش قسمت ہے ابو بکر، کیسے خوش قسمت ہیں تمام صحابہ۔ اللہ فرماتے ہیں یحبہم و یحبونا، کہ اللہ کے پیغمبر ان سب کو اپنا محبوب بنا رہے ہیں، اور یہ سارے کے سارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محبوب بنا رہے ہیں۔ سیدنا معاذ نے سنا تو انہوں نے کہا اللہ اکبر، فداک ابی و امی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں اور باپ آپ پر قربان ہو جائیں، واللہ انی احبک، اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی میرے محبوب ہیں۔ یہ دونوں طرف سے محبت ہے۔ آپ نے فرمایا پھر میری ایک وصیت ہے تمہیں، آپ کی محبت کی علامت ایک وصیت، آپ بھی سارے بھائی یاد کر لیں، اس کو پڑھا کریں۔ کہا اللہ تدعنا دبر کل صلاۃ مکتوبۃ ان تقول، کہ کسی فرض نماز کے بعد
ان الفاظ کو چھوڑنا نہیں ہے، اس دعا کو کبھی چھوڑنا نہیں ہے۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ معاذ پھر اس کو ہر نماز کے بعد پڑھا کرو۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ محبت وہ محبت ہوتی ہے جو دونوں طرف سے ہو، یک طرفہ محبت چلتی نہیں۔ یہودی کیا کہتے تھے میرے بھائی اور بزرگوں، قرآن میں آپ سنتے رہتے ہیں علماء سے، کہتے تھے ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ کیوں جی ایسی؟ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہمیں اللہ سے بڑی محبت ہے۔ لیکن اللہ عز و جلال کیا کہتے ہیں؟ لعنہم اللہ، ان پر میری طرف سے لعنت اور پھٹکار ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں محبت پڑی، اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ قاتل اللہ الیہود والنصارى، اللہ برباد کر دے یہودیوں کو۔ اب ایک طرف سے محبت ہے اور دوسری طرف سے کیا ہو رہا ہے؟ لعنہم وغضب علیہم، اللہ کا ان پر غضب ٹوٹا۔ وجعل منہم القردۃ والخنازیر، کیا یہ محبت تھی کہ اللہ عز و جلال نے ان کی شکلیں خنزیر اور بندروں کی شکلیں بنا دی؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں محبت ہی پڑی ہے اور اللہ کو ہمارے ساتھ محبت ہی پڑی۔ ہم زبان سے کتنا کہتے رہے ہیں کہ جی ہم رسول اللہ پر قربان، جھنڈیاں لگا لیں، بازاروں کو سجا لیں، اپنے گھروں کو سجا لیں، اور سارا دن راستوں میں پھر کر نعرے لگاتے رہیں، لیکن ہمیں پوچھ لینا چاہیے تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا آپ کو بھی ہمارے ساتھ محبت ہے، یا ہم ہی سارا دن کھوکھلے نعرے لگاتے رہتے ہیں؟ کوئی آپ سے بھی تو پوچھ لیتا نا۔ آپ ابھی اپنی سنت کے ساتھ ہیں، یہ کوئی لفظ یعنی غلط فہمی میں کوئی نہ سمجھ لے، آج بھی آپ کی حدیث اور سنت اسی طرح زندہ ہے جیسے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان۔ آپ نے دیکھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس بات سے خوش ہوتے ہیں، کس بات سے ناراض ہوتے ہیں، یہ ہمیں آج بھی پتہ چل سکتا ہے کہ نہیں؟ کیوں بھائی؟ بالکل چل سکتا ہے۔ قرآن سے پوچھ لیں گے، ہم کس سے پوچھیں گے؟ قرآن سے پوچھ لیں گے۔ ہم کس سے پوچھیں گے؟ صحیح بخاری ہمارے پاس موجود ہے، اس کو پڑھیں، صحیح بخاری کو، احادیث کو، آپ کی سیرت کو۔ تو آج بھی ایسے بول بول کر آپ ہر قدم پر ہماری رہنمائی کر رہے ہیں کہ تم نے نماز کیسے پڑھنی ہے، وضو کیسے کرنا ہے، کھانا کیسے کھانا ہے، تم نے تجارت کیسے کرنی ہے، تم نے سونا کیسے ہے، تم نے پڑھنا کیا ہے، تمہارے اخلاق کیسے ہونے چاہیے۔ آج بھی قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت قدم قدم پر بول بول کر ہمارے لیے رہنمائی کر رہے ہیں۔ ہم کہیں قرآن سے پوچھ لیتے ہیں کہ ہم تو جھنڈیاں لگا کر سمجھ رہے ہیں کہ آپ بھی خوش ہیں، ہم بھی خوش ہیں، جنت بس ہماری ہے اور بیڑا پار ہے۔ کبھی دوسری طرف سے بھی پوچھ لیتے ہیں۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے قل ان کنتم تحبون اللہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہودیوں کا اور عیسائیوں کا دعویٰ تھا کہ ہمیں اللہ سے بڑی محبت ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، تو آگے سے اللہ نے کیا جواب دیا کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ ان کا دعویٰ ہے، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ اب میں کیا کہتا ہوں، یہ میرے محبوب کب بنیں گے؟ میرے محبوب یہ کب بنیں گے؟ اللہ نے کہا قل فاتبعونی یحببکم اللہ، صرف ایک راستہ ہے میری سچی محبت کا، جنت کا، اللہ کی رضا کا، صرف ایک راستہ ہے، اور وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ میں کچھ مجھے نظر آ رہا ہے، کچھ ماشاءاللہ
پڑھے لکھے طلباء اور علماء بھی موجود ہیں. یہاں ویسے عام اسلوب یہ ہونا چاہیے تھا یا ہو سکتا تھا کہ پوچھا یہ گیا کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو اس طرح کہنا چاہیے تھا کہ پھر اللہ کی اتباع کرو. اللہ سے محبت ہے تو اللہ کی اتباع کرو. لیکن اللہ نے یہ فرمایا کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میری اتباع کرو. بھائی یہ کیوں؟ اگر تم اللہ سے محبت چاہتے ہو تو ہونا کیا چاہیے تھا کہ اللہ کی اتباع کرو. لیکن کیا کہا؟ فَاتَّبِعُونِی، کہ میری اتباع کرو. یہ بتانے کے لیے کہ آپ کی اتباع، آپ کا قول، آپ کا فعل، آپ کی اطاعت در حقیقت وہ اللہ کی اطاعت ہے. یہ بات سمجھ گئے؟ کیا یہ اعزاز اور شرف کہ آپ کی ہر بات کی اتباع وہ اللہ کی اتباع، یہ کسی امام کا خاصہ ہے؟ کیوں بھائی؟ کسی مولوی کا، کسی عالم کا کہ اس کی ہر بات اللہ کی بات بن جائے؟ یہ صرف اور صرف شرف ملتا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے. مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جو شخص پیغمبر کی اتباع کرتا ہے وہ در حقیقت کس کی اتباع کر رہا ہے؟ عرش والے کی اتباع کر رہا ہے، کیونکہ پیغمبر اس کی وحی کے بغیر بولتا ہی نہیں. ہم بھائیوں کو یہی دعوت دیتے ہیں، ہم لوگوں کو یہی دعوت دیتے ہیں. اگر اللہ کی محبت چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چاہیے، اللہ کی اتباع چاہیے تو صرف ایک راستہ ہے اور وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نہ کوئی امام شافعی ہے، نہ کوئی فلاں عالم ہے، نہ کوئی فلاں مجتہد ہے. کون ہے؟ محمد رسول اللہ. ومحمد فرق بین الناس، من اطاع محمدا فقد اطاع اللہ ومن عصى محمدا فقد عصى اللہ. جنت اور جہنم کی تقسیم یہ کس سے ہوگی؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی. ایمان اور کفر کا فرق کس سے ہوگا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا. اور حق اور باطل کا فرق کس سے ہوگا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا. کاش ہم اتنی سی بات سمجھ جائیں، اتنی سی بات سمجھ جائیں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کبھی